أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورہ یوسف کا یہ 6واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ مصر تھا اس کے خواب کا تذکرہ فرمایا اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ایک خواب کی وجہ سے آزمائشوں میں پڑے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا ہوا کہ بادشاہ کے خواب کے بعد سے آزمائشیں ختم ہوتی چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام جس خواب سے آزمائش میں پڑ گئے تھے اس کا تذکرہ پہلے رکوع میں گزر چکا ہے. اور یہ کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند ہے اور سورج ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جھکے جا رہے ہیں اس طرح جیسے کہ وہ سجدہ کر رہے ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سننے کے بعد یہ کہا کہ بیٹے خواب کی اطلاع لوگوں کو نہ دو. اس بات کا ڈر ہے, اس بات کا امکان ہے کہ شیطان تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے درمیان حسد پیدا کر دے, نفرتیں پیدا کر دے, دوریاں پیدا کر دے. لہذا اس خواب کو ابھی تم پوشیدہ رکھو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب تمہارے آنے والے مستقبل کو بتا رہا ہے. مستقبل میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم پر پوری کر دے جو نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی, جو نعمت حضرت اسحاق علیہ السلام پر ہوئی تھی, یعنی نبوت کی نعمت, رسالت کی نعمت. اندازہ ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف بھی آگے چل کر اللہ کے رسول بنیں گے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ان کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سازش رچی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے اور وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دیا, یہ کہتے ہوئے کہ درندے نے, بھیڑیے نے حملہ کیا, یوسف ہلاک ہو گئے. اور یہ خونالود قمیص ہے جو دلیل ہے, پروف ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام سازش کو سمجھ گئے، لیکن فرمایا فصبر جمیل، میں تو بس صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن رہتے ہیں۔ اسی اثناء قافلہ جو ملک عرب سے حجاز سے سفر کر کے مصر جا رہا تھا، تاجروں کا قافلہ تھا، وہ راستے سے ذرا ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، پانی کا ذخیرہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا، کنویں کی تلاش میں تھے۔ جنگل میں بیابان میں انہوں نے کنواں دیکھا تو خوشی سے فوراً انہوں نے اس میں ڈول ڈالا، ڈول نکالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نکلے۔ بہت خوش ہوئے، لیکن ان کی خوشی کا جو سبب تھا وہ یہ نہیں کہ ایک اچھا معصوم بچہ وہ ہم کو حاصل ہو گیا ہے، ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کو ساتھ رکھیں گے، اس کے والدین کا اتا پتہ نہیں ہے، اس کے خاندان کا کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا اس کی مدد کی جائے گی، یہ ان کا جذبہ نہیں تھا۔ ان کا جذبہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا جائے، کچھ قیمت آ جائے۔ لہذا مصر جانے کے بعد انہوں نے مال تجارت بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، اور جو کچھ بھی قیمت آئی اس پہ بڑے خوش رہے۔ وہ کانوا فیہ من الزاہدین، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے وہ عزیز مصر تھے، بہت بڑے کی پوسٹ پہ تھے، اہم شخصیت کے حامل تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لاتے ہیں، گھر میں تاکید کر دی کہ یہ لڑکا بہت ہی عظیم الشان ہے، اس کی صفات ستودہ شان ہے، ستودہ صفات ہے، لہذا اس کی قدر کرو، اکریمی مثواہ عسى ينفعنا نتخذہ ولدا، بہت اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ رکھو، اس بات کا امکان ہے کہ آگے چل کے ہم اس کو اپنا بیٹا، اپنا وارث ہی قرار دیں۔ روایتوں میں آتا ہے عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، اور وہ عمر کے اس مرحلے میں تھے کہ اب ان کو اولاد کی امید بھی نہیں رہ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کر دی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ محل کے ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں، اور اعتماد سب کے دلوں کو جیت لیتے ہیں، لیکن وہاں ایک آزمائش سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب جوان ہو گئے اور 20-21 سال کے ہو گئے تو خود عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی نیت خراب رہنے لگی۔ وہ ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دیتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچتے رہتے، احتیاط کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبور کر ڈالا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچ نکلے، جس کی وجہ سے شہر میں بڑی افواہیں گھومنے لگی، گشت کرنے لگی، اور خواتین کہنے لگی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیگم اور اپنے ایک غلام پر وہ نچھاور ہوئی جا رہی ہیں، عقل ان کو نہیں ہے، کیا ہو گیا پتہ نہیں، دیوانی ہوئی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دعوت کر ڈالی اور ساری اہم خواتین کو بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے پیش کیا، تو عالم یہ ہوا کہ ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں، اور انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے، اس کی نگاہیں دیکھو، اس کے چہرے کا نور دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اور خاموشی دیکھو، کردار دیکھو، یہ انسانوں جیسا نہیں لگ رہا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ، اور فرشتوں میں بھی کہا ملک کریم، بڑا بزرگ فرشتہ لگتا ہے یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ تبصرہ کیا، تب عزیز مصر کی بیوی کہتی ہیں کہ یہی وہ نوجوان ہے، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جس کے بارے میں تم لان تان مجھ پر کر رہی ہو، یہی ہے وہ نوجوان جس کو میں دل دے بیٹھی۔ سوچو، دیکھو تم یہ کیسا نوجوان ہے، اگر یہ میری بات نہ مانے تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ اور جب یہ دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اب بھی ان کے دل میں گناہ کا جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مولا جس گناہوں کی جانب مجھے دعوت دی جا رہی ہے اس سے کہیں بہتر کہ میں جیل میں رہوں،
उससे कहीं बेहतर मैं कैदी बनकर जिंदगी बसर कर लूं। ये वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हौसला था, गुनाहों से बचने का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वो जज्बा था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। फिर खानदान की तरबियत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खानवादा, हजरत इसहाक के पोते, हजरत याकूब के फर्जंद, लाजमी बात है वो किरदार इतना आला था कि उस किरदार के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसका परतू भी अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो अर्श रहमान के साए तले जमा हो जाएगा। ये वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार। अब जब देखा कि इशू बढ़ता जा रहा है, शोर हो रहा है, औरतें आ रही हैं, तस्करा हो रहा है, तो अजीज मिस्र परेशान हो गए। बावजूद इसके कि वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत ख्याल रखते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा इकराम करते थे, लेकिन बहरहाल हालात ऐसा लगा उनको कि हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। चुनाचे उन्होंने मशवरा किया होगा। मशवरे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सुम्मा बदा लहुम, लहुम के माने होते कई लोग थे, कई लोगों को ये महसूस हुआ, कई लोगों के लिए यह हकीकत जाहिर हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों ना जेल भेज दिया जाए। क्या होने का है, क्या होने का है? कौन है इस मासूम के लिए केस लड़ने वाला, कौन है साथ देने वाला, बैकिंग करने वाला, कौन हमको पूछेगा, कौन हमको परेशान करेगा? लिहाजा कोई है तो नहीं। अब महल का माहौल बिगड़ रहा है, शोर हो रहा है और बदनामी हो रही है, लिहाजा सबसे बेहतर यह है कि यूसुफ जेल में रहे। बाद में देखेंगे 2-4 साल के बाद हालात ठंडे हो जाएंगे तो यूसुफ को निकाल देंगे। लिहाजा नज़ला गिरा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। और उसी जमाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में 2 और लोग भी दाखिल हुए थे। वो 2 बादशाह के कत्ल के इल्जाम में दाखिल हुए थे, जुर्म साबित नहीं हुआ था। उन दोनों पर इल्जाम ये था कि दोनों में से किसी एक ने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। एक बादशाह का नदीम था, साकी था, जो बादशाह को पीने पिलाने की ड्यूटी अंजाम देता था, और दूसरा वो किचन का इंचार्ज था, खाने पकाने का इंतजाम उसके हाथों था, जिसको पुरानी इस्तिलाह में खब्बास कहा गया, नानबाई, आप चाहे तो उसका तर्जुमा कर लीजिए। ये दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही के आगे पीछे उसी जमाने में जेल में दाखिल हुए। और जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन दोनों ने भी और कैदियों ने भी देखा कि इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, कि ऐ यूसुफ आपको हम बहुत नेकोकार पाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इबादतें, और रिवायतों में आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन भर खिदमत खल्क करते और रात भर क़यामुल लैल करते और तहज्जुद का एहतमाम। और सोचिए आप जेल के माहौल में तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह को याद करना, रोना, गिड़गिड़ाना, जिसकी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपका एक मकाम इन कैदियों के दिल में बनता चला गया। और फिर हुआ ये कि ये दोनों कैदियों ने एक एक ख्वाब देखा। एक साहब ने उसमें ख्वाब देखा कि वो फल है और फलों को निचोड़ रहे हैं और उसका जुज निकाल रहे हैं। दूसरे ने ख्वाब देखा कि उनके सर पर रोटी रखी हुई है, परिंदे वो रोटी खा रहे हैं। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तशवीश में मुब्तला हो गए, एकसा किस्म का ख्वाब क्यों देख रहे हैं। जिन ख्वाबों की कुछ हकीकत होती है वो ख्वाब बार बार आते हैं, और वो उन ख्वाबों का आलम ये होता है वो जहन से वाबस्ता हो जाते हैं, जैसे जहन से लटक गए हों, भुलाए नहीं भूलते। इंसान इस बात की कोशिश करता है कि उसको फरामोश कर दे, लेकिन बार बार याद आते हैं। खाने के मौके पे बैठा हुआ ख्वाब याद आ रहा है, बातचीत के लिए बैठा हुआ ख्वाब याद आ रहा है। तो ऐसे ख्वाबों की कुछ हकीकत होती है, और जो ख्वाब सीरियल की तरह चलते रहते हैं, आंख बंद होने के बाद आंख खुलने तक उन ख्वाबों की कोई ज्यादा हकीकत नहीं होती। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक वो जो इंसान थकन की वजह से देखता है, हाजमे के खराब होने की वजह से देखता है, और
नंबर 2, वो उस किस्म के ख्वाब होते हैं जो इंसान जिंदगी में दिन भर या पिछले जमाने में जिन हालात से दो चार होता है, वो हालात की कुछ मंजर उसके जहन में दोबारा खड़े होते चले जाते हैं। चुनाचे एक को मनाम कहते हैं, और जो बदहजमी की वजह से, थकन की वजह से उनको अज़गास व अहलाम कहते हैं। और तीसरे वो ख्वाब होते हैं जो वक्त सहर इंसान देखता है जबकि उसके बदन को राहत और आराम पूरा मिल चुका हो और उसके बदन पर, उसके जहन पर कोई बोझ बाकी न रह गया हो। उस वक्त जबकि 5-6 घंटे की नींद पूरी हो चुकी हो, वो ख्वाब आते हैं, उनको रुया कहते हैं। और उनकी कुछ हकीकत होती है, आलम मिसाल से उनके इशारे होते हैं। लिहाजा ये दोनों ने ख्वाब देखा, बार बार देखा, और ये ख्वाब उनको तशवीश में डाल रहे थे। इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये अर्ज किया कि हम आपको देख रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दे रखा, बहुत संजीदा हैं, इबादत गुजार हैं, नेक है, मुत्तकी हैं, अल्लाह वाले हैं, लिहाजा हमारी उम्मीद आपसे वाबस्ता है कि आप इन ख्वाब की ताबीर बतलाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो ताबीर, तुम खुद ताबीर अपनी समझ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए ना कि तुम ये समझते हो कि ये ख्वाब की ताबीर का इल्म मुझे मिला हुआ है। उन लोगों ने कहा जी हम साफ महसूस करते हैं ये मकाम आपको मिला हुआ है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये मकाम क्यों मिला मुझे? कहा इसलिए मिला कि वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, कि देखो मैं रास्ता और रविश उन लोगों की छोड़ चुका हूँ जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को भी पुकारते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके रास्ते से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ। और मेरा रास्ता इब्राहिम का रास्ता है, इसहाक का रास्ता, याकूब का रास्ता, अल्लाह की इबादत करना, इखलास के साथ उसको पुकारना। जब इस रास्ते पर इंसान चलता है तो अल्लाह ताला फहम और फिरासत के दरीचे खोलता है। ये एक हकीकत है जिसको बहुत कम लोग समझ सकते हैं। इसी को आगे चल के जरा नाजुक सी बातें हैं कि कश्फ से मौसूम कर दिया जाता है। कश्फ क्या है? कश्फ कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल अनहोनी किस्म की और जिसके लिए कोई रियाजत हो, शोबेदाबाजी हो, उसके बाद वो इंसान को हासिल हो। नहीं, तकवा, इबादत, अल्लाह से ताल्लुक, जब ये ईमान की कैफियत पुख्ता होती है तो फिर अल्लाह ताला इंसान को एक इल्म देता है। उस इल्म की वजह से वो बहुत सारे हालात को समझता है, आगे क्या होने वाला, चेहरों को समझता है, किसका चेहरा है, ये मुखलिस का है या मुनाफिक का है, ये मुहिब का है या मुखालिफ का है। तो ये वो सलाहियत है जो ईमान की वजह से बंदों के अंदर पैदा होती है। और जितना ईमान पुख्ता होगा, जितना किरदार में बुलंदी पैदा होगी, जितना तकवा पैदा होगा, उतनी ही ये सलाहियत बढ़ती चली जाएगी। और इसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान भी फरमाया, ये इरशाद फरमाया कि वतक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि देखो मोमिन को एक फिरासत मिलती है और अल्लाह के नूर से अशिया को देखता है, अल्लाह के नूर से चीजों को देखता है। तुम उस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह मोमिन समझ लेता है। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामने ये हकीकत रखी और ये इरशाद फरमाया कि इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह, के गैरों की रविश को मैंने छोड़ दिया और अपनों की रविश इब्राहीम, इसहाक और याकूब की मैंने अपना ली। तुम भी छोड़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी तरक्की पैदा होगी। लिहाजा ये इरशाद फरमाया कि देखो ये जो शिर्क करते हैं, और मिस्र में उस जमाने में बहुत शिर्क का बोलबाला था और हमेशा ही रहा और आज तक भी पूरे जरासीम नहीं निकल पाए। बड़े बड़े मजस्मे उनके पास लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के, हर जगह मजस्मा लगाते हैं। शायद अरब ममालिक में मिस्र ही को ये इम्तियाज हासिल है कि बहुत स्टैचू भरे हुए हैं, आप दूसरे अरब ममालिक में कहीं भी नहीं देखेंगे। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके दिलों से शिर्क निकालने के लिए बहुत समझाया और ये इरशाद फरमाया कि बीसियों खुदाओं को खुश करना ये और एक ही अल्लाह ताला के हो जाना दोनों बराबर हो सकता है क्या? सोचो तुम, जो एक परवरदिगार का, जो कादिर मुतलक है, जिसने कायनात पैदा की, जिसके हाथ में खैर और शर है,
جو دیتا ہے جو لیتا ہے سب کچھ صلاحیت جس کے پاس ہے اس کو خوش کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ذرا تصور کرو کہ کچھ نام انسان رکھ لیا ہے، ان ناموں کی پرستش کر رہا ہے، ان ناموں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، یہ دونوں عقیدے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی حکومت چل رہی ہے، اس کا حکم جاری ہے، وہ نفع پہنچاتا ہے، وہ نقصان پہنچاتا ہے، اسی کے دربار سے رجوع کیا کرو، اسی سے مانگو۔ یہ پوری وہ دعوت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے سامنے پیش کر دی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کی حقیقت اور عقیدہ اسلامی کی حقیقت پیش کر دی تو پھر اس کے بعد سے کہا کہ تم لوگ آرام سے رہو، ایک خواب دیکھ رہے ہو، زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں حضرت، آپ کو خواب کی تعبیر تو بتلانی ہوگی۔ کہا دیکھو خواب کی تعبیر جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ ذرا بچ نہیں سکے گا، اس کو سولی کی سزا ہوگی، اور ایک جو ہے وہ بچ جائے گا اور پرانی ڈیوٹی پر اس کو پھر دوبارہ جوائن کرا لیا جائے گا، پرانی نوکری دوبارہ اس کو مل جائے گی۔ بس اتنا ہی، بہت مختصر اختصار کے ساتھ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ جس کو سولی کی سزا ہونے والی ہے وہ پریشان رہے، گھبراہٹ میں رہے اور کھانا پینا چھوڑ دے۔ چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنا بھی وقت بچا ہوا ہے اچھے طرح وہ گزار لے، لیکن وہ صاحب جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دال میں کالا، جن کا اعتماد کم تھا اور گڑبڑ تھی جن کے معاملے میں، وہ کہنے لگے میں تو خواب ایسا دیکھا ہی نہیں، ایسے ہی ہنستے بولتے آپ کے سامنے خواب بیان کیا، میں نے مذاق میں آپ سے خواب بیان کیا، خواب اس طرح کا کوئی میں نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ہی نہیں تھا کہ تم کو سولی ہو جائے گی، یہ ان سے نہیں کہا کہ تم کو سولی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ گیا۔ کیوں؟ وہ مجرم تھا، کھانے میں اس نے زہر ملایا تھا، روٹی میں اس نے زہر کی آمیزش کر دی تھی۔ بادشاہ کو لوگوں نے سازش سے مطلع کر دیا، خبردار کر دیا کہ ایک سازش ہوئی ہے اور یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے کھانے پینے میں کہیں زہر ہے، بہرحال آپ احتیاط کیجئے۔ بادشاہ نے ہاتھ روک لیا، دونوں کو پہلے جیل بھیج دیا، بعد میں انہوں نے درباریوں کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ کہا کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ کس میں زہر ہے، لہذا پینے کی چیزیں بھی جانوروں کو پلائی گئی اور کھانے کی چیزیں بھی جانوروں کو کھلائی گئی۔ تو جیسے ہی جانور نے، بکری نے، بھینس نے، جس کو بھی کھلایا گیا ہوگا، روٹی کھائی تو وہ مر گئی، جس کی وجہ سے پتا چلا کہ روٹی میں زہر تھا۔ لہذا جب روٹی میں زہر تھا تو نان بھائی کو پکڑنا چاہیے جو مطبخ کا انچارج تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو، البتہ جو میرا ساقی تھا وہ بڑا سمجھدار تھا اور وہ بہت ہی معاملہ فہم تھا، لہذا اس کو واپس اس کے پوسٹ پر لے آؤ۔ یہ بادشاہ کا فیصلہ ہوا۔ اب چونکہ ان کے دل میں چور تھا، انہوں نے کھانے میں زہر ملایا تھا اور خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، لہذا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں میں سے ایک کو سولی ہوگی، ایک دوبارہ اپنے پوسٹ پر بحال ہو جائے گا، تو ان کا دل کا چور جاگ اٹھا، انہوں نے کہا میں خواب واب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ خواب نہیں دیکھا تو بات ختم ہو گئی، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو خواب کی تعبیر تم نے پوچھی تھی نا وہ فیصلہ اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے، اب تم چاہے انکار کرو چاہے اعتراف کرو، یہ ہونے والا ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ خواب کی تعبیر پوری ہوگی، اور اس کے بعد تنہائی میں اس سے جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اس کو سزا نہیں ہوگی، یہ بچ جائے گا اور اپنی پرانی ملازمت پر بحال ہو جائے گا، اس سے یہ کہا کہ اذکرنی عند ربک، دیکھو بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا، یہ بتلانا کہ جیل میں ایک صاحب بلا کسی قصور کے پڑے ہوئے ہیں، تحقیق ہونی چاہیے، ان کو باہر بلانا چاہیے، ان کے سلسلے میں کوئی تصفیہ ہونا چاہیے، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، یہ کیا غلط بات ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہہ دی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کے بجائے انسان کی تدبیروں پر مائل کر دیا،
اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے رسولوں سے پسند نہیں فرماتا. ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یوسف نے یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ سپرد کیا ہوتا تو ما لبث فی السجن بضع سنین، تو پھر جیل میں 7-8 سال رہنے کی نوبت نہ آئی ہوتی. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یوسف آپ کو کنویں سے کس نے نجات دی، کنویں سے کس نے نکالا؟ من اخرجک من الجب، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ. کہا اچھا آپ کو غلاموں کے بازار سے محل کس نے پہنچایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ. کہا آپ کو عورتوں کی سازش سے کس نے بچایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ. تو کہا پھر جیل سے بادشاہ کو کیسے نکال سکتا ہے، کیسے نکال سکتا ہے؟ اس کی کیا سکت ہے، اس کی کیا ہمت ہے؟ اس وقت بھی آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا. اس میں بسا اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے تو شیطان کیسے غفلت میں ڈال دیا. سب سے پہلی بات حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نبی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے شیطان کی جانب برے کام کی نسبت کی جاتی ہے لیکن ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے. اور جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ دو جائز باتوں میں ناجائز بات نہیں ہے، 2 جائز باتوں میں بہتر کے مقابلے میں غیر بہتر کو اختیار کیا جائے تو اس کو گناہ نہیں کہتے، وہ گناہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے مقرب بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند نہیں آتی. یہ اس کی تفصیل میں اس سے پہلے بھی رکھ چکا ہوں. جب غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا کہ پنین قلعے کے انفاذات کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کی ادا ہم کو اس لیے پسند نہیں آئی کہ یہ وقت ایسا تھا کہ ان قیدیوں کو ختم کر کے شرک کی کمر توڑ دی جائے. لیکن بہرحال 2 جائز باتوں میں سے ایک جائز بات آپ نے اختیار فرمائی، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کو پسند وہ ہے جو اولا ہو، جو اعلیٰ ہو، جو برتر ہو، جو بہتر ہو، جس میں عظیمت ہو، جس میں آخری درجے کا اللہ کا تقرب ہو. بالخصوص نبیوں اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہوتا ہے. اور یہی حقیقت حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت میں بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کی، بالکل ٹھیک تھی، صحیح تھی. اور حضرت یونس علیہ السلام بابل اور نینوا کی بستیوں میں عذاب کی علامتوں کو دیکھ رہے تھے اور عذاب کی علامتوں کو دیکھ کر شہر چھوڑ کر چلے گئے، بستی چھوڑ کر چلے گئے. لازمی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس لیے یہ ادا پسند نہیں آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے اجازت نہیں لی تھی، بس اتنا ہی مسئلہ تھا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہوگا 3 دن. مختلف روایتیں ہیں، بعض میں 7 دن ہیں، بعض میں زیادہ مدت بھی آئی ہے، وہ اپنے مقام پر حقیقت آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ دیکھو بادشاہ سے جا کے تحقیق کروا کہ مجھے آزاد کراؤ، مجھے جیل کے چنگل سے نکلواؤ، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. لہذا کہا کہ اب ہم اس ساتھی ملک کو، بادشاہ کے خادم ہی کو یہ کرتے ہیں کہ وہ بھول ہی جائے گا، تذکرہ ہی نہیں کرے گا. وہ بیچارہ بھول گیا، یوں ہی پوسٹ پہ بحال ہوا ہوگا تمہارے خوشی کے کئی دن تو ذہن ہی نہیں گیا ہوگا. اس کے بعد اس کی مصروفیات آپ سوچئے، اگر آج کوئی صاحب ان کی پوسٹنگ ہو جائے پریسیڈنٹ کی یا پی ایم کی سیکیورٹی میں تو وہ بیچارے کا عالم کیا ہوگا، کتنا اس کو ٹینشن ہوگا، کتنا اس کی ذہن پہ بوجھ ہوگا. اسی طرح کی وہ کیفیت رہی جس کی وجہ سے وہ بیچارے صاحب بھول گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کریں. تنہائی نہیں ملی ہوگی کہ تنہائی میں بات چیت کر سکیں وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ بادشاہ سلامت نے بھی خواب دیکھنا شروع کر دیا اور بادشاہ نے خواب دیکھا. اور وہ کیا خواب دیکھا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. بادشاہ نے کہا دیکھو میں خواب دیکھ رہا ہوں. ارا کہا انہوں نے، رأیت نہیں کہا. ایک بار خواب دیکھا ہو گیا مسئلہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، بار بار ہو رہا ہے. یہ عربی زبان کی واقفیت سے بہت سارے قرآن مجید کے مفاہیم حل ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں. لہذا کہا انی ارى 7 بقرات سمان، موٹی موٹی 7 گائیں ہیں.
موٹی تازی فربا قسم کی 7 گائیں ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یاکلوہن سبع عجاف کہ 7 دبلی پتلی مریل قسم کی گائیں ان کو نگل رہی ہیں، کھا رہی ہیں، ان کو دھیرے دھیرے کھاتی چلی جا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات خضر، اور دیکھ رہا ہوں کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں، بالیوں سے مراد کھیت کی شاخیں، تر و تازہ پودے ہرے بھرے ہیں۔ وَأُخَرَ یابسات، اور اتنے ہی بالکل خشک زرد پڑی ہوئی بالیاں ہیں۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، اسی طرح کا ملتا جلتا خواب دیکھتا چلا جا رہا ہوں۔ اور کھانا کھانے بیٹھتا ہوں خواب یاد آتا ہے، دربار میں بیٹھتا ہوں خواب یاد آتا ہے، نجی مجلس میں بیٹھتا ہوں خواب یاد آتا ہے، تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں خواب یاد آتا ہے۔ ایسا خواب کیوں میں دیکھ رہا ہوں؟ لہذا میٹنگ انہوں نے بلائی اور کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون، اے میرے دربار کے لوگوں، تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اندر خواب کی تعبیر بتلانے کی صلاحیت ہے تو خواب کی تعبیر بتلاؤ، ورنہ تم معافی چالو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ درباریوں کا مسئلہ تھا، ان کو اپنا بھرم رکھنا تھا، پریسٹیج ایشو، عزت کا مسئلہ جو انسان کو مار ڈالتا ہے، عزت کا مسئلہ، جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے انسان اتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو اصلیت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ قالوا اضغاث احلام، ان لوگوں نے کہا کہ یہ پریشان خیالی ہے آپ کی بس۔ اضغاث زغصن کی جمع ہے جس کے معنی گھاس پھوس، ہریالی، کچرا۔ احلام خوابوں کو کہتے ہیں، تو خیالات اور خوابوں کی ایک پریشانی ہے اور بیکار سی چیزیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ ہے ان کی اپنی غلط بات جو انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہی، اور جو اصلیت تھی اس کو ذرا دبے لفظوں میں بعد میں کہا وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم اصل میں خواب کی تعبیر کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کے عالم نہیں ہیں، اس سے ہم واقف کا۔ پہلے تم کو یہ کہنا چاہیے تھا، پہلے اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے تھا کہ حضور ہم کو خواب کی تعبیر بتلانا نہیں آتا، ہم اس فن میں ماہر نہیں، لیکن جھوٹی عزت بھرم رکھنا ہے مجلس میں، لہذا پہلے بیچارے بادشاہ کے اوپر اٹیک کر دیا، کہا کہ وہ پریشان خیالی ہے، آپ کی بد ہضمی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پیرانہ سالی میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، کیوں آپ بلا وجہ پریشان ہیں؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ساری باتوں کے باوجود بادشاہ ابھی اہتمام کے ساتھ ہے، کہہ رہا ہے نہیں میرے خوابوں کی حقیقت ہے، میں اسے نہیں بھلا سکتا، تب انہوں نے کہا کہ نہیں حضور ہم بتا بھی نہیں سکتے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو چیز انسان کو نہیں معلوم ہے اس کا انسان کو اعتراف کر لینا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، انسان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، عجیب و غریب شان تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو درس حدیث ہوتا تھا تو سینکڑوں نہیں، اس زمانے میں ہزاروں طلباء پوری دنیا سے کھچ کر چلے آتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ ایک بھی حدیث بغیر وضو کے نہیں بیان کرتے تھے، پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، عطر لگاتے، جیسے عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں، اشراق کے وقت مسجد میں تشریف لاتے اور اس کے بعد سے پھر حدیث نبوی بیان فرماتے۔ طلبہ کا ایک جمگٹا ہوتا تھا، اور یہ عالم تقوی کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم سے تقاضا نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے کرو، لیکن انسان کا ایک اندرون ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے، اس کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے شہری تھے، وہیں کے شہری تھے، باہر سے آ کے بھی بسے، اس کے باوجود مدینہ منورہ میں زندگی میں کبھی سواری پر نہیں بیٹھے، اور جب ضرورت پیش آتی اتنی دور جاتے مدینہ منورہ سے کہ بستی نگاہوں سے اوجھل ہوتی تو ضرورت سے فارغ ہو کر آتے۔ اب آپ سوچئے یہ وہ باتیں ہیں جو بہت ہمت والا کر سکتا ہے، عام انسان کے بس میں نہیں، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کے شہر میں کیسے گندگی کر سکتا ہوں،
اور میں اس رسول کی بستی میں کیسے سواری پر چڑھ سکتا ہوں جہاں پہ کہیں رسول کے قدم پڑے ہوں گے, کہیں سے رسول گزرے ہوں گے. یہ وہ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ جلیل القدر منصب ہے, ان کی ہستی ہے کہ لوگ ہزاروں کی مقدار میں تعداد میں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں. وہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور ایک بڑے عالم دوسرے شہر سے آئے, اطلاع ہوئی کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے والے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرنے والے ہیں. شاگردوں کا سینہ ہے کہ فخر سے پھولا ہوا ہے کہ امام صاحب کا علم ظاہر ہوگا, ہمارے استاد کے سامنے ایک بڑے عالم آئیں گے, بیٹھیں گے. دوسرے دن وہ آئے اور وہ بیٹھے بہت احترام کے ساتھ. انہوں نے سوالات شروع کیے. انہوں نے 48 سوالات کیے, جس میں سے 36 سوال پر امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے اس کا جواب. 36 سوالات کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں, میں واقف نہیں, میں نہیں جانتا ہوں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اب وہ بزرگ چلے گئے, عالم چلے گئے. شاگردوں نے کہا حضرت بہت ہم کو شرمندگی ہوئی کہ آپ زیادہ تر آپ نے 80% پہ کہہ دیا نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹی شان کے لیے اس وعید کا اپنے آپ کو مصداق نہیں بنانا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں گے جن کا عالم یہ ہوگا بغیر علم فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. میں اس کا مصداق اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہتا ہوں. نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم ہے. کس نے کہا کہ میں امام ہوں, میں بہت بڑا عالم ہوں؟ کیا ضرورت ہے جو تم لوگوں نے دلوں میں سب کچھ سوچ رکھا ہے. لیکن موجودہ دور میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو نہیں معلوم ہے وہ زیادہ بولتا ہے, جس کو نہیں معلوم ہے وہ زیادہ بولنے کی کوشش کرتا ہے, زیادہ شور کرتا ہے, زیادہ آواز بلند کرتا ہے. احتیاط کرنی چاہیے جب تک کہ کسی چیز کی تحقیق نہ ہو جواب نہ دیا جائے. یہ جو موجودہ دور کا انداز ہے وہ دراصل یہی وہ بادشاہ صاحب کے درباریوں کا انداز. بولو, کچھ نہ کچھ بولو, بعد میں اعتراف کرو کہ میں پڑھا ہی نہیں ہے, مسئلہ بات میں کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہے. لیکن پہلے تو ان لوگوں نے یہی کہا اضغاث و احلام, یہ کیا ہے, سب پراگندہ خیالی ہے, پریشان خیالی ہے اور اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. لیکن وہ ساتھی جو جیل میں رہ کر آیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا, وقال الذی نجا منہما, وہ دونوں میں سے جس کو نجات ملی تھی, اس نے کہا وذکر بعد امۃ, ایک مدت کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتلاتے تھے. انا انبئکم بتاویلہ, کہا میں بتلاؤں گا, میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا. فارسلوا, آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دیجیے, پروانہ لکھ کے دے دیجیے, میں جیل جانا چاہوں گا, جیل میں پھر معلوم کروں گا اور پھر آ کے بیان کروں گا. اب بادشاہ تھا, انہوں نے فوراً پروانہ تیار کیا, یہ دوڑ کے گئے, جیل میں داخل ہوئے. جیل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے معلوم کیا حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں, وہاں دوڑ کر گئے اور کہا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے صدیق. صدیق جو ہوتا ہے وہ نبی سے ایک منزل کم اس کا مقام ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صرف سچ ہی بولتا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس پھر وہ ایک وقت آتا ہے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جو صدیق ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عالم امثال کو بھی سمجھے. یہ 3 حقیقتیں ہیں. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف جو رب ہے سارے عالموں کا. عالم بہت سارے ہیں, بہت سارے عالم ہیں. ہم اور ہماری پوری سائنس ریسرچ کرتی ہے عالم اجسام پر. جن چیزوں کے جسم ہے نا اسی پر ریسرچ ہے, جن چیزوں کے جسم نہیں ہے وہ یاد رکھیے سائنس کے میدان سے باہر ہے, وہ نبیوں اور رسولوں کا میدان ہے. اس میں دوسرا مرحلہ ہوتا ہے, دوسری منزل ہوتی ہے عالم امثال کی, تیسری منزل ہوتی ہے فائنل عالم ارواح کی. عالم ارواح کی جس کا تعلق روحوں سے ہوتا ہے. لازمی بات ہے عالم ارواح تک صدیق بھی نہیں جا سکتے, صرف انبیاء اور رسول جاتے ہیں. لیکن عالم امثال تک صدیق پہنچ جایا کرتے ہیں.
لہذا وہ بہت ساری حقیقتوں کو سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو رسالت اور نبوت سے اللہ تعالیٰ نے مشرف نہیں فرمایا۔ ابھی تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر آئیں گے، 40 سال کی عمر ہوگی، اس وقت اللہ کی جانب سے مبعوث ہوں گے۔ تو اس سے پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام تھا، مقام صدیقیت، اس کو پہچان کے وہ بیچارہ قیدی جو آزاد ہو کر بادشاہ کا ساقی بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق، اے یوسف۔ بہت ہی وہ مردم شناس تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا صحیح مقام سمجھ لیا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف، کہ آپ بتلائیے ہم کو اور اس خواب کی تعبیر دیں کہ 7 موٹی تر و تازہ گائے ہیں اور ان کو دبلی پتلی مریل قسم کی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 وسبع سنبلات خضر، ہری بھری درخت کی شاخیں ہیں، اور ان کے اوپر وہ دبی پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں 7 سوکھی ہوئی خشک پیلی پیلی سی درخت کی شاخیں۔ یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں بادشاہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے کیوں وہ تشویش میں ہے، کیوں پریشان ہے، اور اس وقت ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ آپ اگر یہ خواب کی تعبیر بتلا دے لعلی ارجع الی الناس، تو پھر میں لوٹ کر لوگوں کی طرف چلا جاؤں گا، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ واقف ہو جائیں، حقیقت معلوم ہو جائے کہ کیا مسئلہ آنے والا ہے، کیا آزمائش آنے والی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ ایک اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا، ایک کو سولی ہوگی، بے آئینی ہی ویسے ہی ہوا، میں اپنی ملازمت پر بحال ہو گیا، میرے ساتھی کو سولی ہو گئی۔ لہذا مجھے معلوم ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بہت صحیح بتلاتے ہیں، آپ ہی کو تعبیر بتلانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت یہ شکایت نہیں کرتے کہ اتنی مدت کے بعد اب آئے ہو، جبکہ ضرورت پڑی، اور 9 سال یا 7 سال مختلف روایتوں کے مطابق یہ 9-7 سال مجھے پڑے رہنے دیا، میں ایسے ہی جیل میں سسکتا رہا، پریشان رہا، خبر لینے کی تم کو کبھی فرصت نہ ملی، بادشاہ سے نہ کہتے کبھی ٹفن ہی لے کے آگئے ہوتے، کبھی خیریت ہی لینے آگئے ہوتے۔ کوئی شکایت حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے نہیں کر رہے کہ حضرت جبرائیل نے متنبع کر دیا تھا کہ جب پروردگار نے کنویں سے نکالا، اور جب پروردگار نے بازار سے محل پہنچایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتنوں سے بچایا، تو وہی آپ کو جیل سے نکالے گا۔ لہذا کہا ان لوگوں سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اہل ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کر دو۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ بنو، دینے والا ہاتھ بنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو علم دو، اما السائل فلا تنہر، جب کوئی تمہارے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے آ جائے تو پھر دھتکارو نہیں۔ عام طور پہ یہ آیت کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں کوئی گداگر خیراتی بھیک لینے کے لیے 1 روپیہ 2 روپے کے لیے آئے تو جھڑکی نہ دو، نہیں، اس آیت کا مفہوم بہت عمومی ہے۔ اما السائل فلا تنہر، کسی بھی چیز کا سوال کرتے ہوئے کوئی آئے تو دھتکارنے کی ضرورت نہیں۔ علم مانگنے کے لیے آئے، اگر تمہارے پاس علم ہے عطا کر دو۔ اگر کوئی تمہارے پاس سفارش لینے کے لیے آئے، تم دے سکتے ہو، سفارش دے دو۔ کوئی تم سے مدد لینے آئے تو تم مدد دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو علم دے سکتے ہیں، حکمت دانائی دے سکتے ہیں۔ لازمی بات ہے جیل میں ہے، دولت تو ہے نہیں کہ اس کو بھیک دے سکے، لہذا جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عنایت کی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ ان کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو محسن پاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس احسان کس درجے کا ہے دیکھیے، خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلاتی فوراً۔ صرف تعبیر بتلا دیتے حضرت یوسف علیہ السلام تو جتنا مانگا اتنا دے دیا، لیکن تدبیر بتلانے سے جس عام اصطلاح میں کہہ سکتا ہوں کہ بونس بھی دیا، تھوڑا سا اور زیادہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تعبیر تو یہ بتلائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 7 سال تمہارے پاس خوب بارش ہوگی، اچھی بارش ہوگی، جس کی وجہ سے بڑی کھیتی ہوگی اور ہرے بھرے وہ سال گزریں گے،
لیکن اس کے بعد سے جو 8واں سال شروع ہوگا وہ 8ویں سال سے بارش ختم ہو جائے گی اور خشک سالی اور اس کی وجہ سے قحط، غلے کی کمی، فاقہ، پریشانی، یہ چلتا رہے گا جملہ 7 سال 14 سال کی آزمائش ہے۔ 7 سال تو اچھے گزریں گے اور اس کے بعد کے 7 سال وہ بہت ہی کم بارش کے ہوں گے، بہت قحط کے ہوں گے۔ اب اس کے بعد سے کہا لیکن دیکھو کرنا یہ تم لوگ تزرعون 7 سنین دابا کہ 7 سال خوب اچھی کھیتی کرو، محنت کرو، بارش ہو رہی ہے سب جٹ جاؤ، کوئی بھی سستی نہ کرے، اچھی طرح کھیتی کرے اور خوب کھیتی کر لینے کے بعد فما حصد تم جو کھیتی تم کاٹو گے، فصل کاٹ لینے کے بعد ثم ذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون کہ دیکھو دانوں کو شاخوں سے پودوں سے لگا رہنے دو، کاٹ کے رکھ لو، دانوں کو الگ نہ کرو۔ چاول کے دانے ہوتے ہیں، دال کے دانے، گیہوں کے دانے، ان کو ان کی شاخوں سے الگ کیا جاتا ہے۔ پہلے گائے اور بیل کو ان پہ گھمایا جاتا تھا جس کی وجہ سے چور چور ہو کے وہ الگ ہو جاتے تھے۔ آج کل مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، دانوں کو الگ کر لیا جاتا ہے، گھاس پھوس الگ، گھاس پھوس چارہ بن جاتا ہے اور دانے پھر اسٹور کر لیے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، انہی بالیوں میں لگا رہنے دو، ان کی جو شاخیں ہیں انہی شاخوں میں دانوں کو لگا رہنے دو، الا قلیلا مما تاکلون، اتنا ہی دانوں کو الگ کرو جتنا تم کو کھانے کے لیے ضرورت پیش آئے۔ اگر 1 کنٹل میں سے تم سمجھتے ہو 20 کلو کھانا ہے تو 20 کلو الگ کرو، باقی شاخوں کے ساتھ ہی ان کو تم رہنے دو۔ یہ عجیب و غریب ایک حقیقت ہے، اس پر اب تحقیق کر کے لوگوں نے لکھا ہے کہ جب دانے شاخوں سے الگ نہیں کیے جاتے تو ان میں کیڑے نہیں لگتے ہیں۔ اگر دانے الگ کر لیے جائیں، آپ چاول الگ کر لیں، گیہوں الگ کر لیں، اسٹور کریں، 1.5 سال بہت بڑی مدت ہے، بلکہ اسی کے اندر کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دوا وغیرہ نہ لگائیں، احتیاطی تدابیر نہ کریں تو دھیرے دھیرے کیڑے پھر ان کو اندر سے کھا لیتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ لیکن کہا کہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے، اگر شاخ کے ساتھ دانے رکھے جائیں تو کہا کیڑے نہیں کھاتے ان کو۔ کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں حکمت ہے پتہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمانے میں نہ دوائیں تھی نہ کیمسٹ تھے جو اس طرح کی چیزیں سپلائی کر سکتے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتلا دی کہ دیکھو 7 سال تک خوب محنت سے کھیتی کرو، خوب اسٹور کرو غلہ، لیکن غلہ اسٹور کرنے سے پہلے دانوں کو شاخوں سے الگ نہ کرو، انہی میں پڑا رہنے دو، انہی میں لگا رہنے دو۔ ہاں جتنا کھانے کے لیے ضرورت ہے اتنا الگ کر لیا کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد سے پھر 7 بہت ہی سخت قسم کے سال آئیں گے، شداد بڑے شدید، بہت ہی شدید قحط ہوگا۔ یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، کہا دیکھو وہ 7 سال پورے کے پورے تمہارا سارا غلہ ختم کر دیں گے، پھر عقل کے ناخن لو، سمجھداری کا مظاہرہ کرو، لہذا قلیلا مما تحسنون، تھوڑا سا اسٹور کر کے رکھو۔ ایسا نہیں کہ قحط کے 7 سالوں میں پورا کا پورا غلہ، پورے کے پورے اسٹورز خالی کر دو، نہیں، کہا کہ تھوڑا سا تزکیہ نفس کرو، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، آپ کی اصطلاح میں تھوڑی ڈائٹنگ کرو، ضرورت بھر کھاؤ، باقی کچھ بچا کے رکھنا، کچھ بچا کے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اس کے بعد جو سال آئے گا 7 سالوں کے بعد، 14 سال جب ہو جائیں گے، اس کے بعد کا جو 15واں سال آئے گا تو خوب بارش ہوگی، یغاث الناس، لوگوں کی اللہ کی جانب سے مدد ہوگی، بارش ہوگی۔ اگر سب کھا کے اگر اسٹورز کو خالی کر دو گے تو پھر اس کے بعد بطور بیج کیا استعمال کرو گے؟ سیڈز تمہارے پاس نہیں رہ جائیں گی، لہٰذا تھوڑا سا بچا کے رکھنا، 10%، 15%، تاکہ وہ بیج بن سکے اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ تم کو کھیتی باڑی سے فائدہ ہو سکے، غلہ آ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی حقیقت بھی بتلا دی، خواب کی تعبیر بھی بتلا دی، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ عالم امثال کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو سمجھاتا ہے، اور یہ عالم امثال کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس وقت صدیقیت کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ہی منزل نبوت و رسالت کی رہ گئی،
اور وہ نبوت اور رسالت کی منزل انسان اپنی محنت سے نہیں حاصل کر سکتا ہے، صدیقیت تک تو پہنچ سکتا، لیکن نبوت اور رسالت یہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، یہ ایک خاص مقام ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ صدیقیت کے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جس چیز کو مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے بیان کی جائے اس کی حقیقت کو پا لیا کرتے تھے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، ایسا ہی نہیں کہ تھوڑی سی بارش ہوگی تھوڑا سا غلہ نکل آئے گا، کہا نہیں، اس کے بعد سے خوب لوگوں کی مدد ہوگی، اور اتنی مدد ہوگی وفیہ یعصرون کہ لوگ پھلوں سے جز بھی نکالیں گے اور جانوروں کا دودھ بھی دوہیں گے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کی تدبیر بھی بتلا دی۔ اب یہ تعبیر اور تدبیر لے کے وہ صاحب جو ساقی ملک بنے ہوئے ہیں، بادشاہ کے خادم بنے ہوئے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے پوری حقیقت رکھتے ہیں۔ اب جب بادشاہ کے سامنے ساری حقیقت رکھی گئی تو بادشاہ پریشان ہو گئے کہ اتنی سمجھداری، اس قدر معاملہ فہمی اور ایسا مقام علم کا، سمجھ میں نہیں آتا کہ جیل میں ہے صاحب کا، کیسے ہے جیل میں، کیوں ان کو جیل میں گوارا کیا گیا، کس نے ان کو جیل میں ڈالا، لے کے آؤ، فوراً لے کے آؤ، شاہی فوج لے جاؤ اور پورے دھوم دھام کے ساتھ ان کو نکال کر لے کے آؤ۔ لہذا بادشاہ نے آرڈر دیا کہ وہ دربار میں لائے جائیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچ رہا ہے، شاہی پیغام ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، جلوس ہے، شان و شوکت ہے، سواریاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً ہی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے آج نجات مل گئی، چلو میں چلتا ہوں۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نکلنے والا نہیں، میں جیل سے نہیں نکلنے والا ہوں۔ آج سے 7 سال یا 9 سال پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سے سفارش کر دو مجھے وہ جیل سے نکال دیں، لیکن اب بات تبدیل ہو چکی ہے، اب مقام اور اونچا ہو چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تقرب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بہت ساری حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اتنی مدت جیل میں پڑے رہنے کے بعد میرے پاس قاصد آتا تو میں تو فوراً نکل گیا ہوتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نہیں نکلتے ہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک حقیقت سامنے رکھتے ہیں، ایک تجویز سامنے رکھتے ہیں، جس تجویز کی وجہ سے بہت سارے نئے حالات سامنے آئے اور پھر اس کے بعد سے مصر کے حالات بدلتے چلے گئے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ آنے والے رکوع میں فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔